قومی اہمیت کے ایونٹ میں موقع پر احتجاج مثبت پیغام نہیں۔ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو ایس سی او اجلاس کے بعد کر لے۔ ملکی مفادات میں پی ٹی آئی کو 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پاکستان ایس سی او سربراہ اجلاس کے شرکاء کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ تمام اداروں اور محکموں نے باہمی تعاون سے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا پریس کلب اور 3 تلوار میٹروپول پر مظاہروں سے متعلق بیان، کہا کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا۔ مظاہرہ کرنے والے افراد کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی، کچھ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم کسی صورت شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ہمیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کی گفتگو، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں شاید نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ آئین میں ترمیم کے لیے لوگوں کو ووٹ کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے، کروڑوں اور اربوں روپے کی پیشکش کی جا رہی ہیں، عہدوں کا لالچ دیا جائے تو پھر کہا جائے یہ سب جمہوری عمل ہے۔ تاجر برادری کا پی ٹی آئی احتجاج پر تحفظات کا اظہار، پی ٹی آئی کی قیادت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج معاشی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ ایس سی او کانفرنس علاقائی تجارت کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کی ہمت نہیں کرے گی، تاریخ میں سب سے زیادہ وی آئی پی قیدی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی گفتگو، کہتے ہیں ایس سی او کانفرنس بڑی کانفرنس ہے، 200 وفود پاکستان آ رہے ہیں، یہ کانفرنس کسی کی ذات کی نہیں، اس سے ملک کی معیشت اور مستقبل جڑا ہوا ہے۔ احتجاج ملتوی کروانا ہے تو بانی سے ملوانا ہوگا، پی ٹی آئی نے شرط سامنے رکھ دی۔ 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرنے پر مشروط آمادگی، شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں، کال واپس لے لیں گے، احتجاج کے دوران کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کا انتظار، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع، اجلاس کی بھرپور تیاریاں جاری، شہر اقتدار کی رونقیں بحال، برقی قمقموں سے سجا دیا گیا، بھارت سمیت مختلف ممالک کے سرکاری وفود پاکستان پہنچ گئے، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارت اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ بھی پاکستان آئیں گے، افغانستان شرکت نہیں کرے گا۔ چینی وزیر اعظم کل پاکستان پہنچیں گے، وزارت خارجہ نے چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کر دیا۔ لی چیانگ 14 سے 17 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چین کی وزیر خارجہ، وزیر تجارت اور دیگر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ چینی وزیر اعظم کی صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکر قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ چینی صدر کا دورہ پاکستان سی پیک فیز 2 کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑک کی سربراہی میں تیاریوں کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی دوستی نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی ہے، دونوں ممالک کے عوام کا ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کی قربت اور مثالی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چین نے پاکستان کی معاشی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، مختلف شعبوں میں چینی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، غیر ملکی صنعت کار سرمایہ کاری کے مواقع اور مراعات سے فائدہ اٹھائیں۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے، پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کی مثبت معیشت سمت میں گامزن ہے، سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں،
پاک چین قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ بحیرہ عرب میں پاک اور امریکی بحریہ کی مشترکہ مشقوں کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے PNS بابر، امریکی بحریہ کے جہاز USS اوکین کی مشقوں میں شرکت۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی ملاقات۔ بحری مشقیں علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ ISPR پاکستان آرمی کی ٹیم نے ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مشقیں 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ ویلز میں جاری رہیں۔ مشقوں میں 42 ممالک کی 128 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سر بلند رکھا۔ پاکستانی ٹیم کا گولڈ میڈل پاک فوج اور پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر MQM کی شرائط نون لیگی وفد حمایت حاصل کرنے پاکستان ہاؤس پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے استقبال کیا۔ بند کمرے میں ملاقات، متحدہ رہنماؤں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ خالد مقبول نے کہا آئینی ترمیم اہم معاملہ ہے، مگر جمہوریت کے لیے بلدیاتی قوانین میں ترمیم بھی اہم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں MQM ہماری حلیف ہے، معاشی بحالی میں بھرپور شریک رہی۔ MQM سے مجوزہ آئینی ترمیم کی حمایت کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے JUI سربراہ سے آئینی ترمیم پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آئینی عدالت کے قیام حوالے سے پیغام۔ کہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال اپنے ساتھیوں سے شیئر کیا جو ان سے متفق تھے۔ ہماری تاریخ ان کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے کہنے پر قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے، اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بانی PTI اسرائیل گٹھ جوڑ SCO کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرگردہ۔ بانی PTI صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں PTI قیادت ملک دشمنوں کے ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے، ملک کی سلامتی پر دشمن کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ رہنما کو چاٹنا ہے میں اگر منزل نہیں ملے ہمیں منزل چاہیے بھائی۔ مصطفیٰ کمال نے احتجاجی کال پر PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ MQM رہنما نے کہا ایک طرف عالمی دنیا کے رہنما پاکستان آ رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف ریڈ زون میں احتجاج پر بضد ہے جو کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں۔ ہماری سیاست اور شکایات ملک کے وقار اور سالمیت سے اوپر نہیں، ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، جمہوریت ہے۔ ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اجتماعی دانش سے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی پریس کانفرنس۔ کہا ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے، درپیش چیلنجز کے حل کے لیے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت متحد ہے۔ آج کی کانفرنس سے اتفاق اور اتحاد کا پیغام گیا، ہمیں دشمنوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس کے حلف برداری کی تقریب 25 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، وفاقی وزراء سمیت دیگر شخصیات شرکت کریں گی۔ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس پاکستان سے حلف لیں گے۔ وفاقی حکومت نئے چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کرے گی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شعور، تیاری اور مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ کہا پنجاب حکومت عوام کے تحفظ کے لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ سندھ میں سکولز سرے سے موجود ہی نہیں، جو سکولز ہیں ان میں جانور بندھے نظر آتے ہیں۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रिवाज है। पंजाब के 7 अजला शरह खवानदगी में आज भी टॉप पर हैं। हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खवानदगी 0 है। पेट्रोलियम डीलर्स का पेट्रोलियम पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। डीलर्स एसोसिएशन ने ₹1.35 फी लीटर इजाफा नाकाफी करार दे दिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर हुक्काम को खत, मुनाफे लेटर के बजाय फीसद के हिसाब से मुकर्रर करने का मुतालबा। महंगाई बढ़ गई है, मुनाफे की शरह कम से कम 8% मुकर्रर की जाए, डीलर्स का मुतालबा। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में अरबों की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। मंसूबे में 3 अरब तक माली बेज़ाब्तियाँ की गईं। 8 करोड़ 44 लाख के अखराजात का रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट को फराहम नहीं किया गया। रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्क के इफ्तिताह पर 1 करोड़ 12 लाख से ज़ायद खर्च किए गए। मुसलमानों को जो आज हाल है वो आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद से खिताब। कहा, अगर हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखें तो हम दुनिया भर में नंबर 1 होंगे। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान तसादुम, जाम बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई, मजीद 7 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम जावेदुल्लाह महसूद का कहना है, हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फायरिंग का वाक़या कुंज अली जई में पेश आया था। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की शुमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में कैंप में 5 फलस्तीनी शहीद, शोदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। गजा में होने वाले इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। तिल अबीब में भी हजारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। हुकूमत से यगमालियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। सुरों के बेताज बादशाह और शहंशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत अली खान की आज 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उस्ताद नुसरत अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। नुसरत अली खान ने क्लासिकल मौसीकी को एक नया रंग दिया। आरफाना कलाम, गीतों, गजलों और कव्वालियों से दुनिया को अपना गिरविदा बना लिया। और क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी, कौमी टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी विकेट कीपर सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल।